بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں والدین کے حقوق پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ شاید ہی اتنا کوئی دوسرا موضوع اہم ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے، ان کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ اور پیارے دوستو، ہماری نماز جو ہے وہ بھی تب تک مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ہم نماز کے دوران ہم اپنے والدین کے لیے دعا نہیں مانگ لیتے، جو کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں، انہوں نے بھی والدین کے حقوق پر بڑی تاکید کی ہے۔ ہماری اسلامی تعلیمات، ہماری قرآنی تعلیمات بھی والدین کے حقوق پر بہت زیادہ بات چیت کی ہے، اور تو اس سے ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کا کتنا حق ہے اولاد پر۔ اور نیک اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے کہ وہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ ان کے لیے، ان کی دعائے مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے جو دعا مانگتے ہیں بارگاہ الہی میں، اسے بہت ہی خوشی سے قبول کیا جاتا ہے۔ میں پیارے ویورز، میری اکثر خیال اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے والد صاحب بھی ایک ٹیچر تھے، اور وہ بھی جب وہ کوئی سبجیکٹ بھی پڑھاتے تھے تو ایک واقعے کی طرح اس کو بیان کرتے تھے۔ میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ بچوں میں بہت جلدی سے وہ جو ہے نا چیز ٹرانسفر ہو جاتی تھی، اور وہ واقعہ ذہن نشین ہو جاتا تھا۔ اس سے بات کا جو مطمع نظر ہے وہ بھی حل ہو جاتا تھا۔ وہ انہوں نے جو بھی کام کہنا ہوتا تھا اس سے کوئی ریلیٹڈ کوئی ایسی واقعہ، کوئی ایسی بات کر دیتے تھے، کوئی ایسا موضوع، اس کی دلچسپی بڑھ جاتی تھی۔ اس لیے میری ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زیادہ تر ان میں کچھ نہ کچھ واقعات جو ہیں وہ ایک سبق آموز واقعات ہوتے ہیں، اور جو کہ بامعنی اور بامقصد ہوتے ہیں۔ وہ بچوں بڑوں کے لیے، سب کے لیے وہ دلچسپی کے حامل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آج میں آپ کو والدین کے حقوق کے حوالے سے جڑے ہوئے کوئی 2-3 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کچھ ایک واقعہ سے کہاوت کہہ لیں، واقعہ کہہ لیں، بزرگوں کے پاس جب بھی بیٹھتے ہیں بڑے دانشور لوگ جو ہیں اس واقعات کو، ایسے واقعات کو جو ہے وہ بھی دہراتے ہیں، آپ کی نظروں میں بھی کتابت کی شکل میں بھی کئی جگہ پہ گزرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک کہاوت ہے یا واقعہ جو بھی ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ میسن تھا، اور میسن کا کام کر رہا تھا۔ سورج کافی شدت پر تھا، کافی گرمی تھی، تو اس کے والد جو تھے اس نوجوان کے، وہ اس کے پاس آئے، لیکن ان کا دل پسیج گیا اپنے نوجوان بیٹے کو اس طرح ہارڈ ورک کرتے ہوئے، اور سورج کی گرمی اور روشنی کے بالکل سامنے جو ہے وہ کام کرتے، مستری کا، راج کا، میسن کا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ یہ چھوڑ دو، کوئی دوسرا کام کر لو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو اس نے کہا کہ ابا جان، کام تو کام ہی ہے، میرے پاس یہ اسکل ہے، میرے پاس یہ ہنر ہے، تو میں تو یہی کروں گا۔ کہنے لگے کوئی دوسرا کام دیکھ لو، کوئی سائے دار جگہ پہ، کسی آفس کے اندر۔ وہ کہنے لگا کہ میری تو اتنی اکیڈیمک بھی کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ملتا ہے، تو آپ فکر مند نہ ہوں۔ لیکن وہ باپ کا دل جو ہے وہ بڑا ہی پریشان تھا، اور
بیٹا جو ہے وہ ان کی بات کو ظاہر ہے نہیں مان رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے ہم نے گھر کا سسٹم چلانا ہے, ہمیں سارا کچھ کھانا پکانا, پیسے سب کی ضرورت ہے, تو میرا تو یہ پروفیشن ہے اور میں اس کو کروں گا. تو اس کے نوجوان کے والد نے ایسا کیا کہ اسی نوجوان کے بیٹے کو یعنی اپنے پوتے کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے گود میں اٹھا کے, چھوٹا سا تھا تو اسے دھوپ میں لا کر کھڑا کر دیا, یعنی اپنی گود میں اٹھایا تھا اور دھوپ میں کھڑے ہو گئے خود. تو وہ دیکھ کر فوری طور پہ کہتے ہیں ابا جی اس کو جلدی سے اسے بیمار کرنا ہے, جلدی سے اس کو گھر لے جائیں, جلدی سے سائے میں لے جائیں, یہاں نہ ادھر اسے کھڑا کریں, یہ تو بیمار ہو جائے گا. تو پھر باپ نے کہا کہ بیٹا میرے لیے بھی تم بھی ایسے ہی ہو, ابھی تمہیں اپنے اولاد کی, اپنے بچے کی تو بڑی فکر لگ گئی ہے نا, اسی طرح میرے لیے تمہاری بھی جو فکر ہے میرے لیے ایسی ہی ہے. تو ایک یہ اس طرح کا واقعہ, مطلب سبق آموز کا یہ ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا, اور خدا را ان کے ساتھ ہمیں یہ ہے کہ اتنا اچھا اس میں سلوک ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بات بھی کریں اس بات پہ ہمیں ان کے ساتھ تنقید نہیں کرنی, ان کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کرنے. والدین کے ساتھ یہ جو ہے ایک رشتہ جو ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ ہمیں ان کی بات کو بالکل اوبیڈینس سے, تابعداری سے صرف سننا ہے اور اس پہ یس سر کہنا ہے, یس ہی کرنی ہے. اسی طرح کچھ ایک کہاوت جو میں نے سنی بزرگوں سے وہ بھی آپ کو بیان کرتا چلوں. وہ تھوڑا سا ایک نافرمان اولاد کی سٹوری تھی, تو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی تھی. تو وہ کہنے لگے جی کہ اسی طرح کوئی بچے اپنے والدین یعنی ماں اور باپ دونوں کو دریا میں پھینکنے کے لیے جا رہے تھے, یعنی وہ ان سے بیزار تھے, ان کی عادات و اطوار سے, ان کے بڑھاپے سے, ان کی کھانسی سے, ان کی بیماریوں سے, اور وہ نافرمان تھے. تو وہ ان کو دریا برد کرنے جا رہے تھے. بڑا ہی دل خراش سا یہ واقعہ ہے یا کہاوت ہے, جو بھی بنی بنائی ہے, جس طرح بھی ہے میں نے سنی. تو وہ کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ جب وہ دریا کے ایک جگہ پہ, ایک مقام پہ لے کر پہنچ گئے, کوئی 2 بھائی تھے شاید, اپنے والدین کو, تو انہوں نے پوچھا اپنے بچوں سے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ ہمیں ادھر کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو ان لڑکوں نے کہا جی کہ ہم تو آپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے آئے ہیں, دریا میں ہم آپ سے بہت بیزار ہو چکے ہیں. تو والدین کہنے لگے کہ اچھا 1 منٹ رکیں, ایسا کریں آج ہمیں اس بات کا عبرتناک جواب ملا ہے کہ ہم بھی اپنے والدین کی عزت نہیں کیا کرتے تھے, ہم نے نیک تربیت حاصل نہیں کر سکے, ہم اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکے, اور ہم بھی جو ہے والدین اپنے کے نافرمان تھے. تو ہم نے بھی ان کو دریا میں ہی بہایا تھا, لیکن یہ جس جگہ پر آپ ہمیں پھینکنے جا رہے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہم نے اپنے والدین کو دریا میں بہایا تھا. اس لیے اب ہمیں شرم آ رہی ہے, ہمیں آپ ضرور دریا برد کریں, ہمیں آپ ضرور دریا میں جو ہے گرا دیں, بہا دیں, اور ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں, لیکن ہمیں یہاں سے کچھ دور لے جا کر یہ کام کریں. ہمیں بڑی شرم آ رہی ہے آج کہ ہم نے اپنے والدین کی عزت کی ہوتی, ہم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہوتی, ہم نے اپنے والدین کی تابعداری کی ہوتی, ہم نے اگر ان کے سامنے اف نہ کی ہوتی, آج پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہوتا. تو پیارے ویورز, بار بار یہی تاکید ہے, ہم سب کے علم میں ہے کہ والدین کے حقوق کس قدر بہت زیادہ ہیں, اور وہ جب بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی طبیعت میں وہ اس میں چینجز آ جاتے ہیں, ان کے مزاج میں کچھ بیماریاں ساتھ لگی ہوتی ہیں. تو یہی تقاضا ہے,
یہی ہمارا امتحان ہے، یہی آزمائش ہے کہ ہم اس وقت جو ہے یعنی والدین کی عزت اور خدمت تو ان کی تو ہمارے جینے سے لے کر مرنے تک ہمارے فرائض میں ہے، اور ہمیں اسے خوش اسلوبی سے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ہماری مغفرت بھی کر دے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا لاسٹ واقعہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ بھی آپ نے سنا ہی ہوگا، ایک کہاوت ہے کہ مطلب بچہ جب چھوٹا تھا تو اس نے اپنے والد سے منڈیر پر کوا بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے سوال کیا کہ پاپا وہ کیا ہے؟ تو والد نے کہا کہ بیٹا وہ کوا ہے۔ اس نے پھر پوچھ دیا، کیا ہے پاپا؟ کوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوا ہے۔ یعنی وہ بچے نے 100 بار اگر پوچھا تو باپ نے بڑی شفقت سے محبت سے 100 بار ہی اسے کہا کہ وہ کوا ہے، اور اس بات کو اپنی ڈائری پہ ڈیٹ کے ساتھ نوٹ کر لیا۔ اب والد صاحب بڑھاپے میں چلے گئے اور ضعیفی میں اور کچھ بیماری میں، علالت میں، اور بستر سے لگ گئے، تو اچانک خیال آیا کہ آج وہی ٹیسٹ اپنے بیٹے کا نہ کر لوں۔ تو اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے اسی طرح کوا جو منڈیر پہ بیٹھا ہوا تھا، تو باپ نے بیٹے سے سوال کیا، اب بیٹا تو جوان ہو چکا تھا، کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ انتہائی نکاحت میں پوچھا وہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی وہ کوا ہے۔ باپ نے پھر سوال کر دیا، وہ بیٹا کیا ہے؟ اس نے پھر یہ کہا کوا ہے۔ اب کے بار باپ نے تیسری، چوتھی، پانچویں، ساتویں بار جب پوچھا تو بچے کا، نوجوان کا بھی لہجہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں رویے میں تبدیلی آنے لگی اور لہجہ ترش ہوتا گیا، اور آخرکار 10ویں 12ویں بار جب باپ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے بیٹا، تو بیٹے نے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے لگتا ہے، میں اب کتنی بار آپ کو سمجھا چکا ہوں، کتنی بار بتا رہا ہوں کہ وہ کوا ہے، کوا ہے، کوا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر والد نے جا کر وہ ڈائری نکالی اور کہا کہ بیٹا یہ دیکھو، جب تم بچے تھے 100 بار آپ نے پوچھا تھا کہ وہ منڈیر پہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو بیٹا میں نے تو 100 بار بھی انتہائی محبت اور شفقت سے کہا کہ وہ کوا ہے، اور خدا کی قسم تم اگر اس وقت 1000 بار بھی پوچھتے، میں 1000 بار بھی اسی طرح ہی شفقت اور محبت سے کہتا کہ وہ کوا ہے۔ اور بیٹا آج میری بیماری میں، میری علالت میں، میری ضعیفی میں، میرے ذہن کی تھوڑی سی پستگی میں آج آپ وہ ساری باتیں ہی اب بھول گئے ہیں، اب میں آپ کو دیوانہ اور مجنون اور پاگل لگنے لگا ہوں۔ تو پیارے ویورز، میں آپ کے ساتھ اجازت لینے سے پہلے یہی درخواست کروں گا کہ ہمیں سب یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں، چھوٹوں کو بتائیں، اپنے دائیں بائیں میں بتائیں، جو کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں بھی یہ بات بتائیں، ان میں یہ باتیں ضرور کیا کریں۔ اچھی باتیں جو ہیں وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، نیکی کی بات صدقہ جاریہ ہے، اور ان باتوں کو پھیلانا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔